بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ پسندیدہ رشتے کے لیے ہے، اس طرح جلدی شادی کے لیے ہے، پر پسندیدہ شادی کے لیے ہے۔ بہت زبردست وظیفہ ہے کہ ایک آدمی جلدی شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کا کوئی پسند ہو اور اس کو وہ مل نہیں رہی ہو، تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اس طرح کوئی مرد ہو لڑکا ہو، اس کے لیے شادی کی ضرورت ہو، وہ جلدی شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کا شادی نہیں ہو رہی ہو، اور اس طرح اس کا جو مسئلہ ہے وہ نہیں حل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے وظیفہ بہت مفید ہے۔ اور اسی طرح کوئی لڑکی ہو، اس کے والدین جلدی شادی کرنا چاہتی ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے کوئی کسی اچھے رشتے کے تلاش میں ہے، تو اس کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے۔ کوئی مرد اپنے لیے یا اپنے بچوں کے اچھے رشتے کے تلاش میں ہو، تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت مفید ہے، بہت زبردست ہے، کیونکہ یہ ایمان کی حفاظت ہے۔ جلدی شادی کرنا ایمان کی حفاظت ہے، اور اس طرح اللہ جل شانہ اس آدمی کے رزق کا بھی بندوبست فرماتے ہیں جو شادی کر دیتا ہے، پھر اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول بہت زیادہ غربت ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا شادی کرو، نکاح کرو۔ تو اس نے نکاح کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی غربت اور بڑھ گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک اور نکاح کرو، دوسری شادی کرو۔ تو اس نے دوسری شادی کی، پھر کچھ دیر بعد آیا تو فرمایا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے خوب وصیت کی۔ تو دوستو یہ ہے کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ دوسرا آدمی، گھر میں ایک آدمی، ایک عورت، ایک بچہ بڑھے گا تو خرچ اور زیادہ ہوگا۔ ایسا بات نہیں ہے۔ جتنے لوگ بڑھیں گے، جتنے لوگ زیادہ ہوں گے، جتنے گھر میں افراد زیادہ ہوں گے، اتنا اللہ جل شانہ اس کے لیے بندوبست فرمائیں گے۔ اللہ کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جل شانہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق وسیع کر دیتا ہے۔ انکم تتوکلون علی اللہ علی حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو حماسا وتروح البطان۔ اگر تم نے اللہ پر اس طرح توکل کیا جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تمہیں اللہ جل شانہ رزق دے گا جس طرح اللہ جل شانہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ صبح جاتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ۔ کون اس کو رزق دیتے؟ اللہ۔ تو اس طرح اللہ جل شانہ تمام کائنات کو رزق دینے والی ذات صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بیوی کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو دل میں خیال آ گیا، اے اللہ میرے بیوی کو کیا ہوگا؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں عصا ہے، اس کو پتھر پر مارو۔ اس نے پتھر پر مارا موسیٰ علیہ السلام، ایک دو تیسرے پتھر کے اندر ایک کیڑا نکلا، اور وہ کیا؟ کیڑے کے زبان پر یہ بات ہے، سبحان من یرانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسانی۔ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی، یسمع کلامی، میرے بات کو بھی سن رہی ہے اللہ جل شانہ کی ذات، یرزقنی، مجھے رزق دے رہی ہے اللہ کی ذات، لا ینسانی، کبھی بھی اللہ جل شانہ مجھے بلایا نہیں، میں بھولا نہیں اللہ جل شانہ سے۔ اللہ جل شانہ تو جو پتھروں کے اندر اللہ جل شانہ رزق دیتے ہیں تو انسانوں کو نہیں دے گا، ضرور دے گا۔ تو دوستو یہ رزق کا بندوبست تو اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شدید پریشانی کے وقت میں کہ جب نکاح ہو جائے، جلدی ہو جائے، تو اس کے لیے وظیفہ بہت مفید ہے، اور پسندیدہ رشتے کے لیے وظیفہ بہت مفید ہے۔ کون سا وظیفہ ہے دوستو؟ دو وظیفے۔ ایک وظیفہ یہ کہ ہم سورہ رحمان پڑھیں 3 مرتبہ، اس کے بعد دعا مانگیں، یہ عمل 7 دن کریں، انشاءاللہ اس سے بھی جلدی شادی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دعا ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ جلدی شادی کا بندوبست فرمائیں گے۔ اس طرح پسندیدہ شادی کا بندوبست فرمائیں گے، پسندیدہ رشتے کا بندوبست فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ اس میں جتنے بھی رکاوٹ ہے تمام کے تمام دور فرمائیں گے۔ کون سا؟ تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ ذی العز والکبریاء وصلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء۔ روزانہ اس کو تہجد کے وقت 313 مرتبہ پڑھے، پھر دعا کرے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ پسندیدہ شادی، جلدی شادی فرمائیں گے۔ اور اس طرح کوئی آدمی تہجد میں نہیں اٹھ سکتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ عشاء کی نماز پڑھ لیا، پھر اپنے جگہ پر بیٹھ کر
اس دعا کو 313 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد دعا مانگے، اللہ جل شانہ اس کے برکت سے جلدی شادی فرمائیں گے۔ ایک سورہ رحمان والا عمل ہو گیا کہ ایک آدمی جلدی شادی کرنا چاہتا ہے، پسندیدہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، اللہ جل شانہ آسانی فرمائیں گے۔ دوسرا عمل یہ دعا ہو گیا، یہ دعا پڑھے 313 مرتبہ، اس کے بعد دعا مانگے، اللہ جل شانہ جلدی آسانی فرمائیں گے۔ اس طرح ایک اور عمل بھی ہے، یا عزیز یا کریم، یا عزیز یا کریم اللہ، یا عزیز یا کریم اللہ، اس کو بھی 313 مرتبہ روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھے، کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے۔ یا عزیز یا کریم اللہ 313 مرتبہ پڑھے، روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ جلدی شادی اور پسندیدہ شادی کا بندوبست غیبی خزانوں سے فرمائیں گے۔ 3 اعمال ہم نے بتا دیا، اس اعمال کو پابندی کے ساتھ کریں۔ بعض فرماتے 7 دن کرے، 41 دن کرے، یا بعض فرماتے کہ اس کو مسلسل کرتے رہنا چاہیے جب تک کام نہ ہو۔ انشاءاللہ اس کو چند دن کرو گے تو اس کے برکات اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ جل شانہ جلدی شادی کا بندوبست فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ جو آدمی کوئی لڑکی ہو، لڑکا ہو، کسی جگہ کسی کو پسند کیا ہو اور پھر وہ شادی نہیں ہو رہا ہو وہاں، تو انشاءاللہ اس شادی اس دعا کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے وہ شادی وہاں جلدی ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ جتنے بھی رکاوٹیں ہیں وہ تمام رکاوٹیں اللہ دور فرمائیں گے۔ وہ رکاوٹ ان کے والدین کی طرف سے ہو، بھائی بہنوں کی طرف سے ہو، وہ تمام رکاوٹیں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اور جو بھی مسئلہ اس میں آیا ہو، کوئی پریشانی بھی اس میں آئی ہو، تو وہ تمام پریشانی اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے دور فرمائیں گے۔ دوستو اس وظیفے کو خود کریں، پریشان آدمی خود کرے، انشاءاللہ اس کا پریشانی اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے، اور دوسروں کو بھی بتائے، دوسروں کو بھی شیئر کرے تاکہ اس کی پریشانی بھی اللہ دور فرمائے۔